باب سوم در غسل و آ مشتمل است بر سے فصل. تیسرا باب غسل کے بیان میں، اور وہ مشتمل ہے 3 فصلوں پر. فصل اول در بیان فرائض غسل. پہلی فصل غسل کے فرائض کے بیان میں. فرض وہ چیز ہوتی ہے، فی الحال چھوٹی عمر میں آپ یہی سمجھو، فرض وہ عمل یا پڑھنے والی چیز ہے تو وہ چیز پڑھنے والی چیز ہے یا کرنے والی چیز ہے. تو فرض وہ شے ہوتی ہے کہ اگر جس کا وہ فرض ہے رہ جائے تو وہ کام ہی نہیں ہوتا. نماز کا فرض ہے، رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. غسل کا فرض ہے، رہ گیا تو غسل ہی نہیں ہوگا. وضو کا فرض ہے، اگر رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. چھوٹی عمر میں آپ یہی سمجھو کہ فرض بڑی اہم شے ہوتی ہے، اگر وہ رہ گئی تو کوئی بھی عبادت جس کے لیے یہ فرض تھا نا، وہ عبادت پوری ہی نہیں ہوتی. فی الحال آسان اور موٹا سا معنی یہی سمجھے. ہر کے بعد دانش و تمیز بود، فرض در غسل او سے چیز بود. ہر وہ شخص جو کہ ساتھ عقل اور تمیز کے ہوتا ہے، فرض اس کے غسل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. لفظ مفرد کا ہے، 3 چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ 3 جو آ گیا اب پھر وہ سمجھنا چاہیے کہ 3 چیز نہیں بولنا بلکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. آب در بینیو دہاں کردن، برہما عضو خود رواں کردن. وہ 3 فرض کون سے ہیں ابھی؟ پانی ناک میں اور منہ میں کرنا، اپنے تمام عضو پر جاری کرنا. منہ میں پانی ڈالنا جس کو ہم آپ کہتے ہیں غرارے کرنا. غرارے کرنا مقصد نہیں ہے، منہ میں جہاں جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ دانتوں کی کھڑکیوں کے اندر بھی جہاں جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچانا. تو گلے تک پانی پہنچانے کے لیے چونکہ ہمیں منہ اوپر کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کا نام غرارے پڑ گیا، ورنہ غرارے نہیں. اصل فرض کیا ہے؟ منہ میں جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچانا، یہ فرض ہوتا ہے. غرارے تو لوگوں نے ایک مشہور لفظ بنا لیا نا. اگر کسی نے غرارے ٹھیک کر لیے، پانی ادھر بھی اور ادھر بھی نہیں پہنچا، غرارے تو اس کے ہو گئے ہیں لیکن اس کا فرض پورا نہیں ہوا. حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں، اگر کسی بندے نے پانی پی لیا منہ بھر کر، غٹا غٹ گلاس فٹافٹ پی لیا، اس کا وہ جو منہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہے پینے میں، خلاف سنت پانی پیا تو اس کی وہ فرض پورا ہو گیا ہے. سنت کے مطابق پیا تو اس کا فرض نہیں ہوا. یہ عجیب بات سناؤں آپ کو. دیکھو سنت کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پانی چوس چوس کا پینا، جیسے بوتل پائپ سے چوس کر پیتے ہو نا، تو وہ سیدھی اس سٹاپ پر گئی، وہاں سے اندر چلی گئی. ہر طرف بوتل گھومی ہے؟ نہیں گھومی. سنت کے مطابق پانی پیو گے تو آپ کا وہ فرض پہلا نہیں ہوا، بطور اضافی مسئلے کی بتا رہا ہوں. اور خلاف سنت پیو گے، بڑے بڑے گھونٹ، کچھ ادھر سے گرا کچھ ادھر سے گرا، تو بھرا بھرا پانی منہ کے اندر گیا تو اب آپ کا فرض پورا ہو گیا ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا. یہ ناک کی، یہاں بھی وہی بات ہے، جہاں تک ناک میں پانی جا سکتا ہے تو ناک کی جو یہ نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی جا سکتا ہے، لہذا یہاں تک پانی پہنچانا درجے میں کیا ہے؟ فرض ہے. یہ ہوگا دوسرا فرض. غسل کا تیسرا فرض کہ پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی پہنچا دینا. 1 مرتبہ. 3 مرتبہ پہنچانا کیا ہے؟ سنت. 1 مرتبہ پہنچانا فرض. فصل دوم در بیان سنت ہائے غسل. دوسری فصل غسل کی سنتوں کے بیان میں. سنت غسل جملگی 5 است، یادگی رشک بہتر از گنج است. سنت غسل کی تمام 5 ہیں. لکھا کیا ہے؟ 5 ہے، لیکن جب 5 جو ہوئیں تو پھر وہ ترجمہ اسی حساب سے کرنا چاہیے. اب پھر بولیں سنتیں غسل کی. سنتیں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ 5 جو ہوئیں پھر تو مجبوراً پھر وہ سنتیں غسل کی تمام 5 ہیں. تمام کی تمام کس کا معنی ہے؟
جملگی، یاد کر لے ان کو کیونکہ بہتر خزانے سے ہیں۔ حضور کی ہر سنت کو یاد کرنا، عمل کرنا کئی خزانوں سے بہتر ہے۔ شستن دست و فرج باید پیش، دور کردن نجاست از تن خیش۔ ترجمہ کر لیں پھر آپ کو مقصد بتاتا ہوں۔ دھونا ہاتھ کا اور شرمگاہ کا چاہیے پہلے، دور کرنا نجاست کا اپنے جسم سے۔ بھئی پہلے دور میں جو غسل کرتے ہوتے تھے نا، پرانے دور میں، تو وہ ٹپوں کے اندر پانی ہوتا تھا، دور دراز سے پانی لے کر آئے، گھر میں جمع کیا، ٹپ یا بالٹی سے ڈونگے کے ساتھ نکالا۔ ڈونگا بھی اس دور میں نہیں ہوتا تھا، کوئی اور برتن نہیں ہوتا تھا، تو ہاتھوں کے ساتھ بھی نکال لیتے ہوتے تھے، پرانے دور کی بات ہے۔ آج کل تو ٹوٹیاں اور شاور اور پائپس وغیرہ آ گئے نا، تو آج کل بھی اور پہلے بھی۔ پہلے تو اس لیے ضروری تھا کہ ہاتھوں کو پہلے دھو لیا جائے، اگر ہاتھ گندے مندے ہیں تو پانی تو خراب نہ ہو جائے، پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ تو آج بھی ٹھیک ہے، ہاتھوں کو دھونے والی سنت پہلے ہی ہے، تو مقصد ختم ہو گیا ہے کہ پچھلا پانی خراب نہ ہو جائے، وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پائپ اور ٹوٹی سے پانی آنا ہے اور پچھلا خراب نہیں ہو رہا۔ غسل کی دوسری سنت کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ غسل کی تیسری سنت یہ ہے کہ جسم پر اگر کہیں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے وہ دھو لینا۔ جسم پر اگر کہیں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے وہ دھو لینا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پر غسل جب بندے پر فرض ہوتا ہے نا، تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو احتلام ہوا ہوتا ہے تو مادہ منویہ جسم پر لگ جاتا ہے، ٹانگوں وانگوں پر، یا احتلام نہیں ہے تو حقوق زوجیت ادا ہوئے ہیں تو تب کچھ مادے وغیرہ جسموں پر لگ، یہ مخصوص علاقہ ہی ہوتا ہے، شرمگاہ کے اردا گرد کے علاقے ہی ہوتے ہیں، باقی پیٹ، سینہ، یہ سارے کوئی عام طور پر یہاں نجاستیں نہیں ہوتی۔ جو نجاستوں کے نکلنے کی جگہ ہیں تو ادھر ہی لگیں گی نا۔ تو سنت تیسری یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی ڈالنے سے پہلے اگر نجاست کہیں لگی ہوئی ہے تو وہ دھو لی جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے نجاست نہیں دھوئی اور اوپر سے پانی ڈالا، یہاں تک وہ پانی پاک ہے، پاکی دیتا آ رہا ہے، ٹانگوں پر پہنچے گا، وہاں نجاست پڑی ہوئی ہے، اس کو لگے گا پلید ہو جائے گا، نیچے طہارت نہیں دے گا۔ وہ بات سمجھا گئی؟ وہ تو وہاں سے پلید ہو کر آگے گیا نا پھر۔ تو سنت ہے کہ پہلے اس کو ہٹا لیا جائے تاکہ اس کے بعد پھر جو پانی اوپر سے ڈالو وہ نیچے تک ہر جگہ طہارت دیتا چلا جائے۔ 3 سنتیں آ گئی ہیں۔ پس وضو ساختن ز بہر خدا، شستن تن سے بار سر تپا۔ پھر وضو کرنا، وضو بنانا، لیکن مراد کیا ہے؟ وضو کرنا۔ پھر وضو کرنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ شعر پورا کیا ہوا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ سنت ہے وضو کرنا۔ پھر وضو کرنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دھونا جسم کا 3 بار سر سے پاؤں تک۔ دیکھو ایک بار دھونا کیا ہے؟ فرض۔ 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت۔ اور جو باقاعدہ وضو کیا جاتا ہے تو جو اصل غسل ہے اس کے اندر وضو ایک حصہ ہے، وضو ایک جز ہے، لہذا سنت کے مطابق جس بندے نے غسل کر لیا ہے تو بتاؤ ہاں اس نے اندر ہی باقاعدہ وضو کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا؟ تو اس کا وضو ہو گیا ہے۔ یہ لوگ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، یہ غسل کر لو تو وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، وضو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ غسل کرنے سے وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے اگر سنت کے مطابق غسل کیا ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں بھی کیا، ڈائریکٹ ہی پانی اوپر ڈال لیا ہے تو وضو پھر بھی ہو گیا ہے۔ وضو میں کیا فرض ہوتا ہے؟ چہرہ دھونا، تو دھل گیا کہ نہیں دھل گیا؟ بازو دھونا، دھل گئے ہیں کہ نہیں دھل گئے؟ پاؤں دھونا، دھل گئے ہیں کہ نہیں دھل گئے؟ اور سر پر مسح کرنا، گلا ہاتھ پھیرنا۔ جب سر پر ہم پانی ڈالتے ہیں تو انسانوں کی فطرت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو ملتے ہیں، ورنہ پانی ہر جگہ پہنچتا نہیں، تو سر کا مسح بھی ہو گیا۔ اگر تو سنت کے مطابق غسل کیا ہے تب بھی اس کو بعد میں وضو کرنا ضروری نہیں، نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ اور اگر سنت کے مطابق غسل نہیں بھی کیا تو اب بھی اس کا وضو کم از کم ہو گیا ہے، کر لیتا ہے کر لے، لیکن ہو گیا ہے، اس کا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آ زنانے کے مویرا بافند، شاید آ مویرا نا بشگافند۔ وہ عورتیں جو کہ، یہ یا کون سی ہے؟ زنانے کے، یائے مجہولہ کے بعد کے آ جائے تو یا کون سی بن جاتی ہے؟ یائے موصولہ۔ وہ عورتیں
کہ بالوں کی میڈیاں بنائیں انہوں نے، جائز ہے ان بالوں کے لیے نہ کھولیں۔ دوسرا شعر بھی ذرا پڑھ لو، دونوں کو ملا کر پھر مسئلہ پورا ہونا ہے۔ در تگے منہ چوں آب رارانند، بافتہ خشک ہم چنا مانند۔ بال کی جڑ میں، تگ جڑ، بال کی جڑ میں جب پانی کو چلا دیں وہ، کون؟ وہ عورتیں، میڈھی خشک اسی طرح رہ جائیں یا رکھیں وہ رہ جائیں۔ تو ترجمہ تو ہو گیا، ترجمے کے اندر بعض اوقات لفظ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، معنی کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ مسئلہ دو شعروں میں یہ بیان ہوا ہے۔ ایک، ہمارے گھروں میں چلے جاؤ تو آپ کی والدہ، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں گت کرتی ہیں، موٹی ساری ہوتی ہے، موٹی ساری، وہ بالوں کے 3 حصے کر لو تو موٹے موٹے وہ ادھر، وہ آسان ہے، اس کا مسئلہ نہیں۔ کچھ علاقوں میں، عربوں میں خاص کر کے رواج تھا کہ وہ گت نہیں کرتے، وہ باریک باریک مینڈیاں کرتی تھیں عورتیں، حتیٰ کہ ان کے سر پر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر میڈیاں وہ کرتی تھیں۔ تو یہ ایک مشکل کام ہوتا تھا، لمبا کام ہوتا تھا، ٹائم لگتا تھا کہ بالوں کو تقسیم کرنا، تقسیم کرنے کے بعد ہر جگہ چھوٹی چھوٹی گتیں کرنی، اور گتیں کرنے کے بعد پھر ان کو لمکا ہوا چھوڑ نہیں دینا، ان کو پھر یہاں سے موو کرتے ہوئے تو آخر میں پھر باندھنا ان کو، یہ کافی ٹائم لے جاتا ہوتا تھا۔ عورتوں کے لیے یہ مسئلے مسائل ہیں، بال کھولو، پھر ان کو دھوو، دھو کر خشک کرو، خشک کر کے تقسیم کرو، تقسیم کر کے میڈیاں بناؤ، اور پھر اس روٹ سے ان کو پیچھے لے جاؤ تو جا کر اکٹھا کرو، بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ ان مسائل کی آسانی پیدا کرنے کے لیے شریعت پاک کے اندر عورتوں کو تھوڑی سی سہولت دی گئی ہے۔ وہ سہولت یہ ہے کہ جس عورت پر غسل فرض ہو گیا ہے وہ میڈیوں والی، گت والی نہیں، گت والی ہے تو گت تو کھولنی پڑے گی، ہے میڈیوں والی، تو لہذا اس کو یہ حکم ہے رخصت والا کہ پانی میڈیوں کے نیچے ہر بال کی جو جڑ ہے وہاں تک پہنچ جائے، میڈیاں بھلے بنی ہیں تو بنی رہیں، ہر میڈی کے ہر بال میں پانی داخل نہیں ہوا، بال بھلے خشک ہیں لیکن جڑوں تک پانی پہنچ گیا، سمجھو کہ سر کا چمڑا بھیگ گیا تو سمجھو کہ اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ یہ رخصت دی گئی ہے ایسی عورتوں کے لیے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ میں نے پہلے آپ کو یہ آیت ابھی تک نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو جہاں بھی مذہب میں کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہاں حکم نرم ہو جاتا ہے، اکثر آپ یہی دیکھو گے، جیسے کہ گھروں میں رہتے ہوئے آسانی موجود ہے، نماز پوری پڑھو، روزہ رکھو، سفر میں چلے گئے ہو، مشکلات بڑھ گئی ہیں، نماز بھی آدھی اور روزہ بھی چھوڑنا چاہو تو چھوڑ لو، پھر بعد میں رکھ لینا۔ دیکھو سختی آتی ہے ماحول میں تو حکم خود بخود ہی نرم ہو جاتا ہے۔ صحت ٹھیک ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، بیمار ہو گئے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھ لو۔ تو ایسے ہی یہ ہے کہ عورتوں کو اگر یہ حکم ہو کہ کھولو بھائی، کھول کر کے پھر اگلا 1.5-2 گھنٹے تیار کرو، میڈیاں مشکل کام ہے، تو ان کے لیے سہولت یہ دے دی گئی کہ بس نیچے سے پانی گزار لو ہر بال کی جڑ سے، اور پانی گزر جاتا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے ہر جگہ ماشاءاللہ، تو میڈی پھر نہ بھی کھلے تو گزارا آپ کا چل جائے گا۔ فصل سوم در بیان مقدار آب وضو و غسل۔ کتنا کو پانی ہے جس سے غسل کرنا چاہیے، کم از کم کتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے، اور کتنا کو پانی ہے جس سے وضو ہو جاتا ہے، اس فصل کے اندر صرف آپ کو یہی مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو حاصل مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 کلو پانی استنجے کے لیے اور وضو کے لیے چلتا ہوتا تھا، جس دور میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے وضو کر کے سکھایا، تو 1.5 کلو پانی اور 4 سیر پانی جو ہے نا، 4 سیر پانی یہ غسل کے لیے حضور پاک تقریباً استعمال کر لیتے ہوتے تھے، یعنی اتنے پانی سے بس غسل ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پانی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اتنے کے ساتھ، اتنے پانی کے اگر ضرورت محسوس ہو جاتی ہے تو 2 قطرے بعد کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا پانی ہوتا ہے، یہ مقدار کم از کم کی بیان ہو رہی، کم از کم اتنے پانی سے۔ جس وقت ہم نے اسی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا تھا تو میں نے آمدن ہم لوگوں نے کئی بار ایسا کیا، بالٹی کے اندر تقریباً 4 سیر پانی ڈال کر اس سے پھر غسل کیا،
کہ اگر وضو کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی تو وضو کی اس ادا کو وجود میں لانا چاہیے۔ اور وضو 1.5 لیٹر والی جو بوتل ہوتی ہے نا پانی کی، یہ جو ہوتی ہے، تو اس اتنے پانی کے ساتھ استنجا کے لیے اس کو استعمال کرنا اور اتنے ہی سے پھر وضو کر لینا، ایسا ہم نے کتنے زمانے تک کی ہے اپنے دوران تعلیم میں۔ پھر ٹوٹیوں کا دور ہوتا تھا، لیکن ہم نے ایسا کر کے پھر ٹوٹی کم پانی کھولنا، تاکہ جس سے سرکار کی سنت کے مطابق پانی کم سے کم استعمال ہو، بہت زیادہ پانی ضائع نہ ہو۔ آپ بھی ایسا کوشش کر لیں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج والی بات ہے؟ غسل کرتی ہو تو دیکھو آج حضور کی سنت کتنا فائدہ دے گی۔ مدرسے کے ماحول میں ہر بچہ مثلا 5 بچوں کو غسل لازم ہو چکا ہے، ہر بچہ اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا حضور نے فرمایا ہے، تو سب کو گرم پانی مل گیا ہے کہ نہیں مل گیا؟ حضور کی سنت کی برکات تو ہے نا۔ اور اگر ایک ہی بندہ پورا حمام خالی کر کے نکلے تو بعد والے بچوں کو پریشانی ہو گئی ہے نا۔ تو اس لیے آپ کا فیض خود بخود زیادہ ہو جائے گا جبکہ آپ مثلا گرم پانی خود آمدن کم استعمال کر رہے ہو تاکہ بچا رہے، تاکہ باقی بھائیوں کو گرم پانی مل جائے۔ یہ چیز خود اللہ کی طرف سے فیض کا دروازہ کھولتی ہے۔ آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچا، یہ چیز خود آپ کے علم کے فیض کا دروازہ اور کھولے گی۔ اور اگر وہ یہ کہ بس مجھے تو مل گیا، بس آپ باقی جانتے جو ہو سکتا کیا جیسی، اور خود سارا گرم پانی استعمال کر گیا، تو آپ نے اپنے اوپر فیض کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنا کو پانی ہوتا ہے۔ اب شعروں کے ساتھ ہم ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مکن اسراف مائے مجانی، چون ولا تصرفو ہمیں خانی، نہ کر ضائع پانی مفت کا۔ مجانن، آج عربی زبان میں مجانن کا معنی ہوتا ہے مفت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حج اور عمرہ پر لے کر جائے۔ تو آج کل جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا، ڈاکٹروں کے پاس پہلے سیمپل آتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل، یہ بکنے کے لیے نہیں ہے، یہ ویسے ہی سیمپل ہیں، فری کھاتے لوگوں کو دو، تو ناٹ فار سیل۔ عربوں کے ماحول میں جو چیزیں ایسے آتی ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ڈونیشن دیتی ہیں، تو اوپر لکھا ہوتا ہے مجانن، مجانن، کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا، ہم نے فری تمہیں دی ہیں، تم فری آگے دو، مجانن، فری، کہ آج بھی عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نہ کر ضائع، ضائع کس لفظ کا معنی ہے؟ پانی، پانی کس لفظ کا معنی ہے؟ ماء عربی زبان میں ہے۔ خلقنا من ماء کل شیء، ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو جب لا تسرفو پڑھتا ہے تو لا تسرفو قرآن حکیم میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضائع نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، کوئی بھی شے ضائع نہ کرو، اللہ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو مدرسے کے لنگر کھانے کے حوالے سے کہا، روٹی بچ جائے تو ضائع نہ کرو، سالن بچ جائے تو ضائع نہ کرو، اس کو اگلے سالن میں ڈال لو، روٹیاں اگلے وقت میں استعمال کر لو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے لنگر کا ادب ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ روٹی سڑی ہوئی ہے، حالانکہ سڑی ہوئی ہے، چپ کر جاؤ، صبر کر جاؤ۔ اگر کسی نے اتنا بول دیا کہ روٹی سڑی ہوئی ہے، وہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ لنگر جو ہے یہ سرکار کا لنگر ہے، سرکار دو عالم کا دین پڑھنے آئے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، تو یہ سرکار کے دیے ہوئے لنگر کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ پانی ہی ضائع نہ کرو، یہ بات نہیں ہے، کوئی بھی شے ضائع نہ کرو۔ یہی حال آپ اس مدرسے میں ہو تو بس بڑی مشکل سے جتنی کوئی اللہ نے ہمیں بجلی دے دی ہے تو آپ کو پوری آتی ہے، تو ورنہ تمہارا 50-60 ہزار روپے بجلی کا بل آتا، تو ہمت ہی نہیں تھی کہاں سے ادا کرتے، لوگوں سے پیسے ہم نہیں مانگ سکتے۔ تو کسی بھی شے میں اسراف نہ کرو۔ ایک جملہ مشہور ہے، مال مفت دلے بے رحم، یعنی مفت کے مال پر دل بے رحمی سے حملہ کرتا ہے، ضائع کیا، یہ کیا، وہ کیا، نہیں یہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حج کا لطیفہ سناتا ہوں۔ جس دن حج پڑھا جاتا ہے نا، تو عربوں کے ہاں میدان عرفات میں کئی سخی لوگ ہیں، وہ جو لمبا ٹرالا ہوتا ہے نا، بڑا سارا لمبا ٹرالا،
وہ پیکٹ بنا کر لاتے ہیں، اس میں بسکٹ، جوس، چھوٹا سا بن، کوئی 2 ٹافیاں، پانی، ایک چند چیزوں کا مجموعہ پیکٹ ہوتا ہے جو بندہ ایک اگر کھا لے تو اس کے 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ پاکستانی قوم یہ وہ لیے جا رہی ہے تو کر کیا رہی ہے، جوس اور دوسری شے نکال کر باقی پھینکے جا رہا ہے۔ حالانکہ رزق تو سارا ہی رزق ہے، جو چیز ان کو پسند ہے وہ بار بار اس میں سے نکال کر اور باقی رزق گناہ بخشوانے گئے ہیں تو وہاں جا کر بھی شیطان ان کو کیسے پکڑے ہوئے ہے اور وہ رزق ضائع کر کے اللہ کے گناہ کو اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو ضائع نہ کرو۔ آگے جا کر حضرت نے جملہ بولنا ہے، جب یہاں تک حکم ہے کہ پانی ضائع نہ کرو تو پانی سے کئی گنا مہنگی بندے کی عمر ہے، اسے بھی ضائع نہ کرو۔ اس عمر سے بہت کچھ کما سکتے ہو آپ، عمر کے ساتھ اسی زندگی کے ذریعے بہت کچھ کما سکتے ہو آپ، اسی زندگی کو ضائع نہ کرو۔ گھروں میں جو آپ لوگ رہے ہو نا آج تک، تو جو میرے پاس آپ کو 1 مہینہ تقریباً ہو رہا ہے، آپ غور و فکر کر کے دیکھ لو، آپ کو وہ زندگی ضائع ہی نظر آئے، کچھ خاص کمائیاں نہیں کی، ادھر چلے گیا تو ادھر چلے گیا تو کھیلا کودا، وقت برباد۔ اب یہ زندگی کا جو مہینہ گزرا ہے آپ کا، محنت بھی ٹھیک ٹھاک اسی کے اندر آپ نے دیکھی ہے، اور ہر لحظہ اللہ کا نور مل رہا ہے، یہ بھی آپ نے اسی زندگی میں دیکھا۔ اچھا پڑھو بھائی، پہلا شعر ہو گیا ہے، اگلا شعر پڑھیں۔ تلف آب چوں روا نہ بود، تلف عمر جز خطا نہ بود۔ طلب کا معنی کیا ہے؟ ضائع کرنا۔ حاشیہ نمبر 2 دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، تلف آب جملہ معترضہ ہے، پڑھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ایک نئی بات ہے۔ عنوان کیا ہے؟ وضو کے لیے کتنا پانی ہونا چاہیے، غسل کے لیے کتنا پانی ہونا چاہیے، عنوان تو یہ ہے۔ تو درمیان میں یہ کہنا کہ عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے، یہ تو پانی کی مقدار کا بیان نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، کلام چل رہا ہو، درمیان میں کہیں ایک جملہ آ جائے جس کا تعلق نہ پہلے جڑے، جس کا تعلق نہ بعد میں جڑے، جو درمیان میں ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ گفتگو چل رہی ہے، درمیان میں کہیں آ کر ایک جملہ آ جائے جس کا مضمون نہ پہلے کہیں جڑتا ہے نہ بعد میں کہیں جڑتا ہے، اس کو نکال دو تو باقی آپس میں ملا لو تو کام خراب نہیں ہوا، اس کو نکال بھی دو نا درمیان سے تو باقی کلام کا مطلب خراب نہیں ہوا۔ تو ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں آپ کے لیے۔ قال رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں درمیان میں کوئی جملہ معترضہ نہیں ہے۔ اب میں درمیان میں لے کر آنے لگا ہوں، غور کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ اللہ حضور پر رحمت نازل فرمائے، اس کا تعلق نہ قالا کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا، اور نہ ہی اس بات کے ساتھ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ درمیان میں جو درود و سلام ہے، اس کا معنی نہ پہلے کے ساتھ ہے نہ بعد کے ساتھ ہے۔ اس کو اگر درمیان سے نکال بھی دو تو کلام کو ایک کر دو تو معنی پھر بھی ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، درود کو نکال دیا، درود کو لے آئے، تو یہ جملہ درمیان میں جملہ معترضہ ہوتا ہے، نہ اس کا پہلے کوئی تعلق ہے نہ اس کا بعد میں کوئی تعلق ہے۔ اس کو نکال بھی دو تو کلام پھر بھی بعد میں کیا ہے؟ پورا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک نئی محنت کروا دی ہے، جملہ معترضہ۔ تو یہ کئی بار کئی کتابوں میں جملہ معترضہ آتا رہتا ہے، جملہ معترضہ آتا رہتا ہے، ہماری زبان کے اندر بھی چلتا ہے۔ میں آپ کو اچھا خاصا سمجھا رہا ہوں، آپ کو اچھا موٹر چالیے پانی گرنا شروع ہو گیا، یہ تصویر ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور بھائی نماز کے اندر غسل کے اندر 5 سنتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے ہاتھ دھونا، تو موٹر بند کر دے، اور دوسری ہوتی ہے یہ جو موٹر بند کر دے، درمیان میں ہے نا، یہ ہے جملہ معترضہ۔ بولتے بھی نہیں ہماری زبان کے اندر بھی، ایک بات چل رہی ہوتی ہے درمیان میں کوئی دوسری بات کر دینا۔ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں تو کوئی لڑکا اگر میں کمنگ سر، تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وضو کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4۔ پہلا فرض کون سا ہوتا ہے؟ وضو کا چہرہ دھونا، آ جاؤ، اور دوسرا فرض کیا ہوتا ہے؟ بازو دھونا، یہ کہنا آ جاؤ، یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے؟
بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب یہ جملہ معترضہ ہے کون سا؟ جو شعر نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارا معترضہ ہے۔ ترجمہ کرو۔ ضائع کرنا پانی کا جب جائز نہیں ہوتا، ضائع کرنا عمر کا سوائے غلطی کے نہیں ہوتا۔ پانی تک بھی ضائع نہ کرو تو عمر ضائع کرنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ پورا جملہ معترضہ ہے، اس کا تعلق ہمارے عنوان کے ساتھ نہیں ہے۔ عنوان کیا تھا؟ غسل میں کتنا پانی لگنا ہے یہ مقدار، اور وضو میں کتنا پانی یہ مقدار۔ آج آپ رات کو 12 بجے سوئے ہو، 12:15 بجے، اسی وجہ سے آپ سویرے تہجد نہیں پڑھ سکے۔ تہجد خیر پڑھ لی آپ نے، دیکھا میں نے تہجد پڑھ لی، لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکے۔ رات کو 12 وقت سو جاؤ تاکہ سویرے اٹھ کر کے تو تہجد کی 2 رکعتیں بھی اگر پڑھ لو تو نور بڑا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، 2 رکعتیں بھی تہجد کی مل گئی ہیں تو بہت بڑا دروازہ رحمت کا سویرے ہی سویرے آپ نے اپنے لیے کھول لیا ہے۔ در وضو آب یک منو نیمست، غسل را 4 من سے تعلیم است۔ من ہماری زبان میں 40 kg کا ہوتا ہے، 40 کلو ہو تو 1 من ہوتا ہے۔ من فارسی زبان میں 1 کلو کو بولتے ہیں۔ 1 من علم کو سنبھالنے کے لیے 4 من عقل چاہیے۔ علم سنبھالنا تو چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ در وضو آب یک من، پانی ایک سیر، و نیم، نیم کہتے ہیں آدھا، نیم کہتے ہیں آدھا۔ دیکھو نیم حکیم خطرہ جان، سنا کبھی نیم جیم خطرہ جان؟ حکیم ادھا ہے، پورا نہیں، تو اس سے علاج میں کیا حاصل ہونا ہے بلکہ جان کو خطرہ ہے۔ ایک اور جملہ بھی ہے، یہ مشہور ہو گیا، نیم حکیم خطرہ جان۔ اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر ملا پورا نہیں ہے نا، ادھا بچدہ پڑیا سو تو اب ایمان کے خطرہ ہے۔ برتن پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس کو ہلایا جائے، اور آدھا پانی ہو تو اس کو ہلایا جائے، شور کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ جتنا علم کم ہے اس کا شور زیادہ ہوتا ہے، اور جس وجود میں علم بھرپور ہوتا ہے سنجیدگی آ جاتی ہے، وہ پھر اس کا شور اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ وضو میں پانی 1 من اور آدھا ہے، کتنا ہو گیا؟ 1.5 سیر۔ 1 من اور آدھا کتنا ہو گیا؟ 1.5 سیر۔ غسل کے لیے 4 سیر تعلیم سے ہے۔ در وضو کن بنیم استنجا، دار مر دستو روے نیمن را۔ یہ نیمن جو ہے نا، نیمن اصل میں ہے نیم من، تو وزن شعری کے لیے ایک میم کو اڑا دیا، اصل میں کیا ہے؟ نیم من، یعنی آدھا من، آدھا سیر۔ ترجمہ کرو۔ وضو میں کر 7 آدھے سیر کے استنجا، رکھ خاص کر کے ہاتھ اور چہرے کے لیے آدھے من کو، تو جو 1.5 سیر پانی ہے، آدھا کلو لگ گیا استنجے ہوتے، آدھا کلو ہو گیا ہاتھوں کو یعنی بازو اور چہرہ ان کے لیے، اور باقی آگے آ رہا ہے، باقی جو آدھا کلو رہ گیا ہے نا وہ پاؤں دھو لے اس سے۔ یہ ہے وضو کے لیے ترتیب پانی کی۔ پس بدو نیم من کے میں ماند، پائے شوید ہرچے میں داند، پھر ساتھ اس بنا، اصل میں ہے باآں، تو آں کا جو الف ہے کبھی کبھی اسے دال کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھو ہم کہتے ہیں مہمان، پٹوہار میں کہتے ہیں میزبان۔ ساتھ آدھے من کے جو کہ رہ گیا ہے، بے مانند رہ گیا ہے، پاؤں دھو لے ہر شخص جو کہ جانتا ہے۔ لو جی مسئلہ یہ نکلا کہ آدھا من استنجے کے لیے، آدھا من چہرے اور بازوؤں کے لیے، اور باقی آدھا من کس لیے؟ پاؤں کے لیے۔ مسئلہ ہو گیا یہ عمل کے ساتھ ہی سارا نور ہے، حضور کی اطاعت کے ساتھ ہی سارا نور ہے۔ کل میں جہاں گیا ہوا تھا کہ حدیث پاک سنائی میں نے، ایئر فورس کا آدمی تھا، کچھ والدہ فوت ہو گئی، اس کا ابا مجھ سے پیار کرتا تھا، تو وہ کہا جی میں حالانکہ ایئر فورس کے اندر اچھی پوسٹ پر ہوں، میرے ابا جی آپ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بلا دیں۔
ان کو حدیث بتا رہا تھا، اخلاص مندی سے اتنا بھی کام بندے کو کہاں لے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن ایک بندے کے، کئی بندے ایسے ہونے لیکن ایک بندے کی مثال حضور نے کہی، ایک بندے کے اعمال جب تولے گئے تو پلڑے برابر ہونے کی بجائے ایسے ہو گئے، گناہ زیادہ اور نیکیاں کم۔ بندہ گھبرا گیا، بھائی یہ تو میں گیا دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے ہاتھوں کی ساتہو، اس کی وہ گتھلی لے کر آؤ۔ تو فرشتے کچھ گتھلی لاتے ہیں، تھوڑی کچھ ہے ہوتی ہے اس کے اندر، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جاتی ہے تو پلڑے ایسے ہو جاتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے جاؤ جنت میں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں چلا تو جاتا ہوں پر یہ تھا کیا تھوڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک دن تو جنازہ پڑھنے گیا تھا تو تو نے کہا آج دفنا کر ہی جائیں گے، تو پھر مٹیاں ڈالنی ہوتی ہیں 3 مٹھیاں بھر کر، تجھے پتہ نہیں تھا تو نے ایک ہی ڈالی۔ میں نے فرشتوں سے کہا تھا پیار سے ڈالیے، اس نے سنبھال کے رکھے بخشنے کے کام آتے، یہ وہ ہے۔ تو دیکھو اخلاص مندی سے اتنی کوئی اطاعت، ایک مٹھی بھر مٹی بھی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور آپ کے پاس روزانہ موقع ہے، ہر مسئلہ پڑھو ساتھ ہی عمل کرو، ہر مسئلہ پڑھو ساتھ ہی عمل کرو، آپ کے پاس تو روزانہ جنت کی چابی اللہ تعالیٰ عمل کی صورت میں آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم چنی گیر غسل را تعلیم، بر سر خیش ریز 2 من و نیم۔ اسی طرح حاصل کر غسل کی تعلیم، اپنے سر پر گرا، اختر مصدر گرانا تو ریز زد مضارع گرائے تو ریز امر کا صیغہ، گرا 2 من اور آدھا من۔ اچھا غسل کے لیے کتنے من پانی ہوتا ہے؟ 4 من۔ وضو کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 من۔ اگر تو کلّا وضو کرنا ہے تو 1.5 من، اور اگر غسل کرنا ہے تو غسل کی سنتوں میں یہ چیز ہے کہ پہلے استنجا کرو، پھر وضو کرو، پھر باقی جسم پر پانی ڈالو۔ کہتے ہیں اس 4 من سے جو 1.5 من ہے وہ پہلے پھر استنجا اور وضو کے لیے استعمال کر لو، غسل کے اندر بھی سنت ہے نا غسل کی، پھر جو باقی 2.5 من بچ گیا اسے پورے جسم پر استعمال کر لو۔ یہ مانا ہے پورے جسم پر کرنے میں، اس کی بھی ترتیب ہے، کچھ پانی سر میں ڈالو تاکہ سر گیلا ہو جائے، 1 2 4 قطرے بھی ٹپک جائے تو غسل ہو گیا ہے، غسل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی لے کر تھوڑا سا ایسے ڈالنا پڑتا ہے، جب پانی کم ہوتا ہے نا تو پھر ڈونگے بھر کر نہیں ڈالا جاتا، پھر وہ چلو میں ڈال کر پانی ایسے ملا جاتا ہے تاکہ تری ایک بار پہنچ جائے، پھر تھوڑا وہ اور لے کر تو وہ قطرے ٹپک جائیں، پھر دوبارہ چلو میں پانی لیا دوسرے بازو پر ہر طرف تری پہنچ جائے، طریقہ بتا رہا ہوں، پھر تھوڑا وہ اور پانی لے کر یہاں گرایا تاکہ قطرے ٹپک جائیں، پھر چلو پانی کا لیا سینے پر مر کر اچھے طریقے سے اور پیچھے اچھے طریقے سے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے لیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پانی کے ساتھ کچھ پانی لے کر تر کر لیا جاتا ہے، اگلا کچھ پانی لے کر قطرے چلا دیے جاتے ہیں۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عمل ہر بچہ اپنے طور پر کر لے۔ ایک صحابی نے جب دوسرے صحابی سے کہا کہ سرکاری دو عالم تو 160 پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے، تو وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جسم پر بال ہیں تو وہ کیسے تر ہوں گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا جن کے بال آپ سے زیادہ تھے وہ تو کر لیتے ہوتے تھے، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ کی مبارک زلفیں تھی نا تو وہ تو کر لیتے ہوتے، پھر آپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب کہ صحابہ بھی اس طرح عمل کرتے ہوتے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہست این احتیاط در خانہ، کہ بود آب تو با پیمانہ، ہے یہ احتیاط گھر میں، در خانہ، خانہ کسے کہتے ہیں؟ گھر میں۔ کون سی احتیاط؟ وضو کے لیے 1.5 سر پانی اور غسل کے لیے 4 سر پانی، محتاط استعمال کرو، یہ احتیاط ہے گھر میں، جبکہ ہے پانی تیرا مفات اللہ، وقت اے خواجہ بر لبے جوئی، نیست اسراف ہرچے بے شوئی، شستر مستر شوید مضارع، میں شوید میں شوین میں شوئی، یہ میں شوئی اب تک وہی لفظ کیا ہے، میں شوئی لفظ ہے۔ اور اگر ور اصل میں کیا ہے؟ ور اصل میں کیا ہے؟ اور اگر تو اے سردار نہر کے کنارے پر ہے، لب جو، لب کہتے ہیں کنارے کو، اس کو بھی لب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منہ کا کنارہ ہوتا ہے، تو جو کہتے ہیں ندی کو،
جو ندی، بر لب جو ای ہے تو، ترجمہ کرو، اور پھر تو اے خواجہ اے سردار ندی کے کنارے پر ہے، نہیں ہے اسراف جو کچھ بھی دھو لے تو، اگر تو ندی کے کنارے پر ہے تو وہاں پورا لوٹا بلکہ بالٹی پوری چاہیے کہ اپنے پر لدی تو پانی پھر اندر، پھر اور لدی تو پانی پھر اندر، تو وہاں پانی ضائع نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پانی ضائع ہونا، جہاں پانی کم ہے وہاں ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو ضائع ہو گیا، اور اگر ندی کے اندر کھڑے ہو کر بالٹیاں بھر کے پر سٹ نہیں ہوتے، پانی کم از کم ضائع نہیں ہوا۔ آئیے بات سمجھے؟ مسئلے دو ہی بیان ہوئے ہیں، 1.5 من پانی سے وضو اور 4 من پانی سے غسل، یہ کم از کم مقدار ہے، اگر ضرورت اس سے کچھ زیادہ ہو جاتی تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسری فصل غسل اور وضو کے پانی کی مقدار کے بیان میں، یہ پیچھے سے ہم ترجمہ کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ کر اسراف مفت کے پانی میں، جبکہ لا تسرفو پڑ رہا ہے تو، ضائع پانی کا جب جائز نہیں ہوتا، ضائع کرنا عمر کا سوائے خطا کے نہیں ہوتا۔ وضو میں پانی 1 من اور آدھا من ہے، غسل کے لیے 4 من تعلیم سے ہے۔ وضو میں کر 7 آدھے کے استنجا، 7 آدھے من کے استنجا رکھ، خاص کر کے ہاتھ اور چہرے کے لیے آدھے من کو، پھر 7 اس آدھے من کے جو کہ رہ گیا ہے پاؤں دھو لے جو کوئی شخص جانتا ہے۔ اسی طرح حاصل کر غسل کی تعلیم، اپنے سر پر گرا 2 من اور آدھا من ہے، یہ احتیاط گھر میں جبکہ ہوتا ہے پانی تیرا مفاتلہ، اور اگر تو اے خواجہ اے سردار لبے نہر پر ہے، ندی کے کنارے پر ہے، نہیں ہے اسراف جو کچھ بھی دھو لے تو۔ یہ بات پوچھنی ہے بچوں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے۔